السلام دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی تھیں۔ اس نسبت سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ آپ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئیں، مگر ان کے شوہر اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ حضرت ام سلیم اپنے بچے انس کو بھی کلمہ پڑھاتی اور اسلام کے اصول سکھاتی۔ اس پر ان کے شوہر ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری توجہ بیٹے کی اچھی پرورش پر تھی۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے لیے آنے والے نکاح کے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا اور یہی جواب دیا کہ جب تک میرا بچہ سن شعور کو نہ پہنچے میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ جب انس جوان ہوئے تو ان کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، چنانچہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں۔ افسوس ہے تم پر کہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع یا ضر نہیں پہنچا سکتے۔ میں ایک خدا کی پرستار، تم بتوں کے پجاری، میرا تمہارا کیا میل؟ یہ بات ابو طلحہ کے دل میں اتر گئی اور کچھ دن بعد وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان کی مالی حیثیت بہت معمولی تھی، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایمان لانے کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں اور دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے اور انہوں نے بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں شامل ہوئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو یہ شرف حاصل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا تو وہ اس مقام میں ہی جمع ہوئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے بعض غزوات میں عملی طور پر حصہ لیا۔ غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں آپ نے مجاہدین کے لیے پانی کی مشکیں بھریں اور زخموں کی خدمت کی۔ جنگ حنین ایک بڑا سخت مارک تھا، اس میں دشمن نے چھپ کر وار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 کے قریب جانثار رہ گئے تھے۔ اس نازک وقت میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی دستے میں ایک خنجر لیے کمر بستہ کھڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو دریافت فرمایا تم خنجر کا کیا کرو گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشرک قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت و محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے اور کچھ دیر قیام فرماتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے منہ مبارک ایک جگہ جمع کر لیتی۔ اسی طرح ایک حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ترشوائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حجام سے یہ ترشے ہوئے بال مانگ لائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ نے وہ منہ مبارک بھی خیر و برکت کے لیے سنبھال کر رکھ دیے۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کچھ کھانا بھیج دو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روٹیاں اپنے فرزند کے ہاتھ مسجد بھیجیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابی بھی موجود تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان صحابہ کے ہمراہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ شاید کھانا سب کے لیے کافی نہ ہو، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جو کھانا موجود تھا سب ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی چند احادیث روایت کی ہیں۔ آپ ذہین اور عالم بھی تھیں، اور لوگ آپ سے مسائل کا حل دریافت کرتے اور مشورے حاصل کرتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ السلام